میں نے سوال کیا کہ قبلے رخ ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ جبکہ وہ کمپنی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس کو دونوں کو جواب دیتا۔ پہلا، قبلے رخ پیشاب کے وقت یا پیخانے کا قبلے رخ بھی ہونا، چہرے کو بھی رکھنا اور پیٹھ کو رکھنا دونوں منع ہے۔ قبلے کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت پیٹھ بھی رکھنا اور چہرہ بھی رکھنا دونوں منع ہے، لیکن یہ کھلے میں ہے۔ لیکن یہ کھلے میں ہے جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثر کھلے میں کرتے تھے، وہاں ان کے پاس ٹوائلٹ نہیں تھے، بند سسٹم ہی نہیں تھا ٹوائلٹ کا، دور جاتے تھے اور صحابیت بھی جاتی تھی، پورا واقعہ پتا ہے نا۔ پردے کی آیت جب نازل، حضرت عمر نے کیا کیا، امہات المومنین ٹوائلٹ کے لیے باہر جایا کرتی تھی، پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان کے پاس بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، دور جانا پڑتا تھا، جنگل میں جانا، جیسے آج کل بھی کھیت وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے نا، پیسے ہی نہیں تھے تو کہاں سے لائیں؟ تو بہرحال دور جاتے تھے۔ کچھ کچھ صحابہ کے ایسے تھے کہ اس کو کپڑا تھا، کچھ سامان ہوتا ڈال دیا تھا، اور کچھ کچھ تھے جن کے سر چھت بھی ہوا کرتا، مطلب ایسے بھی ٹوائلٹ میں چھت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو کوئی انسان روایتوں میں آتا نا کہ ایک شخص نہا رہے تھے، دوسرے نے دیکھ لیا، تو وہ ایسا حمام تھا کہ یہاں تک کپڑا تھا اور اس میں نہا رہے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ کا آتا وہ ڈائریکٹ کپڑوں میں نہاتے تھے، اس لیے کہ چھوٹا کپڑا باندھ کے نہاتے تھے، حمام بھی نہیں تھا گھر میں، پبلک ہی نہانا پڑتا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے تو لوگوں میں نہانا، چکے سسٹم ہی نہیں تھا، ٹوائلٹ نہیں تھا، تو نہانا کیا کریں گے؟ جیسا کہ ایک آدمی غریب ہے، آپ نے دیکھا وہ ہینڈ پمپ پہ نہا لیتے بےچارے باہر بیٹھ کر، ورکرس آتے کہاں سے، خالی چڈیوں میں رہتے، انڈر ویئر لمبی پہن کے نہا لیتے، ایسی حالت ہے۔ صحابہ غریب لوگ تھے، نہیں تھے سب۔ تو بہرحال جب کھلا ہے تو نہیں کرتے تھے، آپ نے منع کیا۔ لیکن دیکھا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک بار بیت الخلاء میں دیکھا، اور آپ جب طہارت کر کے اٹھے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف تھا، لیکن یہ وہ طہارت خانہ تھا جو بند تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں جو بند طہارت خانے ہیں تو اس کے اندر ٹوائلٹ کہیں بھی منہ رہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب کھلے میں جائیں گے تو منہ اور پیٹ دونوں نہیں کریں گے۔ بند کے لیے اصول نہیں یاد رکھیں، لیکن کوئی بند طہارت خانوں میں بھی احتیاط کرے ایسا کہ اپنے گھر میں اگر بنا رہا ہے تو اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھیے اچھی بات اور ضروری دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن کھلے میں تو بالکل نہیں کر سکتے آپ، نہ منہ کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے، تو یہ بات کلیئر ہے۔ رہا اب آپ ٹوائلٹ کے لیے کسی نان مسلم کمپنی یا مسلم کمپنی میں گئے اور کمپنی میں ٹوائلٹ ہی ادھر ہے قبلے کی طرف، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر بند ہے تو منہ ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کئی جگہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں، سمجھے نا، مطلب پیشاب کے لیے پیشاب خانے الگ ہوتے ہیں اور پیخانے الگ ہوتے ہیں، جس میں لوگ، اب ہم بس عام زبان میں 1 نمبر اور 2 نمبر بولتے ہیں، تو 1 نمبر کھڑے رہ کے 2 نمبر بیٹھ کے، سمجھ رہے؟ یا پھر جینٹس کے ٹوائلٹ ہوں گے تو کھڑے رہ کے پیشاب کا رہتا، اور لیڈیز کے ٹوائلٹ ہوں گے تو بیٹھ کر والا سسٹم رہتا۔ تو اب ایسی جگہ ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے کمپنی میں ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 بیت الخلاء، مطلب 2 پیخانے عام زبان میں ہوتے ہیں، یا 3 پیخانے ہوتے ہیں، اور 8-10 یورینلز بولتے ہیں۔ یورینلز مطلب وہ پاٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ اگر آپ پیخانے کی لائن میں لگو تو منٹوں کھڑا رہنا پڑتا، اور آپ کو آیا ہوا ہے پیشاب، فلائٹ بھی ہے اور سارے مسائل، اور پیشاب کو آپ روک کر کام نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ اس کے کئی نقصان میں ایک نقصان، ایک تو بلیڈر ٹائٹ ہو جاتا، حرکت، موبلٹی۔ دوسرا کیا ہوتا، کیریٹنین لیول، ایک اس کے اندر ایک اجزا ہوتا ہے پیشاب میں، جب اگر آپ پیشاب کو روک لیتے ہیں تو وہ لیول بڑھ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں، گالیاں نکلتی منہ سے آپ۔ اسی لیے جتنے لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ گالیاں بہت دیتے ہیں، ایسا دادا بوڑھے ہو کر پیشاب جلدی نہیں ہوتا نا تو آپ دیکھیں گے ابیوسو رہتے ہو، گالیاں دیتے ہیں۔ تو گالی وہ اس کی وجہ سے نہیں دے رہے کہ ان کا مزاج ہے، وہ جو لیول آف کریٹنین بڑھتا ہے نا، چڑچڑاہٹ بڑھ کے ابیوسو ورڈز نکلتے ہیں، ٹھیک؟ تو بہرحال تو اب وہ ویسے ہی کیا کریں، تو پھر چونکہ آپ مجبور ہیں آپ کھڑے رہ کر کریں، چونکہ مجبوری میں کھڑے رہ کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، مجبوری میں کھڑے رہ کر پانی پیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہاں آپ یورینل جو وہ پاٹس ہوتے ہیں لگے ہوئے، کھڑے رہ کر سکتے ہیں۔ طہارت اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے، پھر اپنی جگہ، کیونکہ اس میں طہارت کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی نہیں ہوتا وہاں ڈالنے کے لیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ اور یہ مسئلہ آپ کو، آپ یوروپین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں چاہے پیخانہ ہو چاہے یورینل سے پانی کہیں بھی نہیں ہوتا، سب جگہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے، تو وہاں تو ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹیشو سے ہی پوچھنا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ مسجد جاتے کہیں جاتے تو وہاں طہارت کرنا پڑتا ہے، طہارت بولتے آپ پانی ڈالنا پڑتا ہے، چونکہ پانی ہوتا ہی نہیں، یا تو آپ اپنا اینٹ کا ڈھیلا لے کے چلے ساتھ، یا تو آپ ٹیشو لے کر چلے ساتھ۔ تو یہ پرابلم ہے، دیکھیے انڈیا وغیرہ میں بہت آرام ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی کہیں بھی شروع ہو جاؤ، ہر جگہ طہارت خانے سے اپنی۔ انڈیا میں کیا ہے، کسی کی دیوار طہارت خانہ ہے، کسی کا چوراہا ہے، کسی کی جھاڑ پہ مار دیے، کسی کے جانور پہ پیشاب کر دیے، چلے کہیں بھی کرتے چلو، کیا زپ کھولنا ہے اور بس کام شروع کر دینا۔ لیکن وہاں ویسا نہیں ہے، تو آپ وہاں تو کہیں بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو فائن لگیں گا، پھر اندر جائیں گے تو پانی تو وہاں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال شریعت بہت سہولت دیتی ہے کہ انسان کو، اور ہر حالت میں چاہتی ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو مکمل کرے، تو لہٰذا وہاں
آپ وہ چیزیں دیکھ لیں کہ کھڑے وغیرہ ڈھیلے کیسے یوز کرتے دیکھیں. تو ہمارے پاس اگر ایسی کوئی کمپنی یا مجبور ہے تو مجبوراً پیشاب کھڑے رہ کے کر سکتے ہیں آپ, مجبوراً پانی بھی آپ کھڑے رہ کے پی سکتے ہیں جب آپ کے پاس سہولت نہ ہو, یا پھر بیٹھنے سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹھ کر کرنے سے طہارت ٹوٹ جائیں گی آپ کی, اور کھڑے رہ کے صحیح ہوتی ہے. کیسا ہوتا ہے معلوم, جیسا کہ آپ ایک جگہ ٹوائلٹ میں گئے, اتنا گندا ٹوائلٹ کہ اگر وہاں آپ بیٹھ کے کریں گے تو چھینٹے آپ کے آنکھ پہ آئیں گے, تو کیا کرتے پھر آپ پیچھے سرک کے آرام سے کھڑے کر لیتے. ایسے ٹوائلٹ دیکھیے آپ نے سفر میں دیکھیے, آپ جائیے کہیں سے ایسے گندے ٹوائلٹ میں خالی آپ باہر سے کھڑے کی پیشاب بھی کر سکتے, اور باقی تو آپ کو پیخانہ کرنا تو مائنس پیچھے ہوئے تو ادھر سے پیر ڈالنا پڑتا, ادھر سے ہوتا اتنا گندا بہ کے آ رہا, لوگوں نے باہر کر دی. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ سب چیزیں عام ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈھابوں پہ آپ جائیں گے, راستوں میں جو ٹوائلٹس پہلے تو ہوتے نہیں, ایکسپریس وے پہ صرف انڈیا میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں, یاد رکھیے ایکسپریس وے, اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹیٹ ہائی وے نیشنل ہائی وے پہ جائیے, اگر گورنمنٹ ٹوائلٹس ہے بھی تو میں کہتا ہوں مائنس بچھے ہوئے ہوتے, 8 دن پرانا کالا ہو گیا, 3 دن پرانا پیلا ہے, ایک تازہ ہے, آپ کو پوروں کو کراس کرتے ہوئے راستہ نکالتے ہوئے ٹوائلٹ تک جانا پڑتا ہے, کیونکہ اتنے جلدی آئی بھی رہتی ہے, اندر بھی لوگوں کو معلوم پانی نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے, لوگ باہر تک کر دیتے. بھائی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, اگر سفر نہیں کرتے تو آپ کو نہیں معلوم, لیکن میں سفر کیا ہوں, بہت سفر کیا, دنیا گھماؤ, رورل سے رورل ایریا گھماؤ, اربن سے اربن ایریا گھماؤ, میں نے یہ سب حالت دیکھی. وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے, آپ خیر مناتے کہ بھائی کھڑے رہ کے کرو اور نکل جاؤ, تو ایسا بھی ہوتا. سیم پانی کے لیے ہو سکتا ہے, بیٹھ کے پینا مستحب اور سنت ہے, لیکن بیٹھ کر پینے میں نقصان ہے. ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کے پی, ان کو لات مار کے چلا جائیں گے, نیچے کو دیکھتا نہیں, یہاں کیا کریں گے, ٹرین چھوٹ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں پی سکتے آپ, تو یہ مجبوریوں والی سچویشن میں کھڑے رہ کے پی بھی سکتے ہیں. اور پیشاب کا بھی حال ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب بیماری میں بھی آپ نہیں کر سکتے, جس سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے پیشاب ہو جاتا ہے, کھڑے رہتے دھار نکل, پھر بیٹھ گئے پیشاب نہیں ہوتا, لیکن پھر کھڑے رہیں گے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے مسانوں پہ, پھر نکلتا ہے, بلیڈر دبتا ہے تو نکلتا ہے, نیچے بیٹھنے میں ریلیکس ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ مسجد میں دیکھیے طہارت کرتے پھر کھڑے ہوتے, پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے, تاکہ وہ پورا نکالنا چاہتے. کسی کو پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے, کھڑے رہ کر ہی ہوتا ہے. سمجھے آپ بات؟ تو پھر ایسے سینس میں کیا کریں گے, سمجھ رہے آپ, یہ آپ کی بیماری والی مجبوری ہے, آپ کھڑے رہ کر پھر طہارت دینے کو بیٹھ جائے. بہرحال یہ سچویشنل ہے, اور شریعت انسان کو بہت سہولت دیتی ہے تاکہ